کہ ایک شخص ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہوں تو میرا عقیدہ بھی یہی اعلیٰ حضرت والا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، ان کی افضلیت کے معاملے میں، لیکن وہی شخص ان لوگوں سے بھی مناسب رکھ کے بیٹھا ہے کہ جو افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتے، یا اس میں بھی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں۔ جو حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح کا عقیدہ یا نظریہ رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی سوچ پیدا کر لینا یہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ یعنی ہم خود کو تو اعلیٰ حضرت فکر رضا والا بولتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے فکر رضا ہے کیا فکر رضا یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ جی ہم تھوڑی دشمن ہیں، لیکن جو ہے اس کی بھی کیا رعایت کریں گے آپ؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، ہم تو ٹھیک ہیں اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی فکر یہ ہے کہ خود کا عقیدہ تو درست ہے، جو درست عقیدے والا نہ ہو اس سے بھی تعلق توڑنا ضروری ہے۔ کیا کہنے، تو یہ بالکل واضح اور دو ٹوک موقف ہے، یہ ہمارے ہاں بہت وبا عام ہو گئی ہے۔ اب کس وجہ کر کرتے ہیں، کس معاملے کی وجہ کر کرتے ہیں، ہم اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام ان لوگوں کو بھی دیں گے کہ کنارہ کشی اختیار کیجیے، بالکل، کیونکہ سرکار کا فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے، بلکہ ایک مقام فرمان جو جس قوم کی کثرت میں اضافہ کرے، تعداد میں اضافہ کرے، جس سے میل جول رکھے، فرمایا وہ انہی میں سے۔ اللہ، تو پھر یہ بات مت کیجئے کہ ہم جاتے ہیں صرف اپنا کام کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ تو فکر رضا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عقیدہ درست رکھیں، فکر رضا یہ بھی ہے کہ جو درست عقیدے والا نہ ہو اس سے تعلق کو توڑ دیں، اس سے ہر طرح کا رابطہ منقطع کر دیں۔ ایسے لوگوں سے افضلیت صدیق اکبر کے یا دیگر عقائد اہل سنت سے انحراف کرنے والے ہیں، ان سے ناطہ توڑا جائے، اور اگر کوئی نہ توڑے تو ان سے ہم نے ناطہ توڑ لینا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے